الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
تمام حضرات بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 27 رجب المرجب 1442 ہجری جمعہ المبارک کے اس پرنور اجتماع میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 27 رجب کی رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، معراج کا سفر کرایا. تو اس لیے آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی کے معراج کے سفر کو اور اس سفر میں پیش آنے والے واقعات کو اور اللہ کی قدرت اور نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہم انہیں سن کر سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں. میرے محترم سامعین، یہ سورہ بنی اسرائیل وہ واحد سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے شروع کیا ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اور سورت ایسی نہیں ہے جو لفظ سبحان سے شروع ہوئی ہو. اس سورت کو اللہ رب العزت نے اپنے نام، اپنی صفت سبحان سے شروع کیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً رات کے وقت میں. سبحان کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، سبحان کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہیں.
اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں اور ضابطوں کی پابند نہیں ہے۔ انسانی قوانین کہتے ہیں کہ انسان جا نہیں سکتا اوپر آسمان میں، لیکن اللہ رب العزت جسے لے جانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت والی ذات ہے، سبحان ذات ہے، کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ وہ جس کو لے جانا چاہے اس کو لے جا سکتا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا آسمانوں کے سفر پر، معراج کے سفر پر۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات اسرا جو لے گئی، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، اسرا بعبدی، اپنے بندے کو، اسرا بھی ذکر کیا اور بعبدی بھی ذکر کیا، اپنے بندے کو لے گئے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حکومت کا بندہ ہوں۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے پیچھے قوت ہے، طاقت ہے، فلاں پارٹی میری پشت پر موجود ہے، حکومت ہماری ہے، حکومت کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ کہتا ہے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، فلاں جماعت کا بندہ ہوں، لیکن میرے محترم سامعین افسوس ہے اس بات پر، اس لیے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پارٹی کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی؟ اپنے بندے کو عہدہ دے دے گی، وزارت دے دے گی، اپنے بندے کو مشیر بنا لے گی، وزیر بنا لے گی، لیکن قربان جاؤ اللہ کی قدرت پر، جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیا۔ فرمایا اسرا بعبدی، سب سے بڑا ٹائٹل وہ انسانوں کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنا ہے، اس لیے اپنے نبی کی صفت یہاں پر عبدی ہی ذکر کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حتیم میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو فرمایا اے پیارے حبیب، آپ نے اللہ کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑا آپ نے دکھ جو ہے برداشت کیا ہے، ان کافروں نے طرح طرح سے آپ کو ستایا ہے، آج میرے پیارے نبی اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کو سکھ مل جائے، آپ کے دل کو سکون اور راحت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے، براق اس کا نام تھا، براق کا معنی ہے انتہائی تیز رفتار سواری، اور حضور فرماتے ہیں اس کی اتنی تیز رفتار تھی، وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب یہ دیکھیں تیز رفتار سواری کا تصور بھی ہمیں واقعہ معراج سے ملتا ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کتنی تیز رفتار گاڑیاں ہوتی ہیں، تیز رفتار ٹرینیں ہوتی ہیں، تیز رفتار ہوائی جہاز ہیں، کتنی تھوڑی مدت میں کتنا لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، اس کا تصور بھی واقعہ معراج شریف نے ہمیں دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان جب سے نکمے ہوئے ہیں تو کافروں نے یہ چیزیں ساری ہم سے لے کر انہوں نے ایجاد کر دی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک نے جہاز بنایا ہے، فلاں کافروں کے ملک نے یہ چیز ایجاد کی ہے، یہ اصل علم جو ہے یہ ہماری مسلمانوں کی میراث تھی، اور یہ کافر مسلمانوں سے چرا کر لے گئے اور مسلمانوں کو موج و مستی میں انہوں نے مصروف کر دیا، اور خود جو دنیا کی ان ایجادات کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔
یہ واقعہ معراج ہمیں تیز رفتار سواری کا تصور دیتا ہے، اور اسی طرح خلا میں جانے کا تصور، آج کل خلا میں جاتے ہیں، سائنسدان خلا میں جاتے ہیں، اس کا تصور بھی کس نے دیا ہے؟ واقعہ معراج شریف نے دیا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 ساڑھے 1400 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے، جس وقت اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا فضا میں اور خلا میں جانے کا۔ تو یہ تصور بھی ہمیں واقعہ معراج شریف نے دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سواری پر سوار ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، ایک جگہ پر سواری رکتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اتریں یہاں پر 2 نفل ادا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کی جائے ہجرت مدینہ شریف ہے، یہاں 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے، پھر سواری پر سوار ہوئے، پھر جبرائیل علیہ السلام لے گئے، جاتے جاتے ایک جگہ پھر رکے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہاں بھی 2 نفل ادا کیجئے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آگے چلے بیت المقدس کے پاس، مسجد اقصی کے پاس، وہاں ایک جگہ سے خوشبو آنے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ اتنی خوشبو اچھی کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک بادی تھی جو ایمان لے آئی تھی، اس کی بچیاں بھی تھیں اس کے ساتھ، فرعون نے اس کو اور اس کی بچیوں کو قتل کر کے ان کو اس زمین پہ دفن کر دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں اللہ نے ان ہڈیوں سے خوشبو جاری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں سے خوشبو جاری کر دی ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے اللہ والے جب فوت ہوتے ہیں کئی اللہ والوں کی قبروں سے، ان کی قبر کی مٹی سے بھی اللہ نے خوشبو جاری کر دی۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ایک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، دیکھتے کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہاں سارے کے سارے موجود ہیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، سارے کے سارے نبی پیچھے موجود ہیں، حضور کو مصلی پر کھڑا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ٹھیک ہے، پہلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے کے حساب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کے حساب سے بے شک بڑے ہوں گے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں امامت کرائی، نماز پڑھائی، سارے نبی مقتدی بنے، اور آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا، اسی لیے تو آپ کا لقب ہے امام الانبیاء۔ وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا سفر شروع کیا، جو زمینی سفر ہے جس کو تو سورہ اسراء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جو آسمانی سفر ہے اس کو اللہ نے سورہ نجم میں ذکر کیا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاوحى الى عبده ما اوحى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کا سفر شروع کیا، پہلے آسمان پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آنا مبارک ہو، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے میرے بیٹے، آپ کو آنا مبارک ہو۔ پھر اس سے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، وہاں زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔
تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی فرمایا اللہ کے نبی ہے میرے بھائی آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر اس کے اوپر چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔